حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ ایک دن حضرت عمر صبح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ انہوں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ ساتھیوں کے ساتھ ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں کی سنکھیا لگ بھگ 45 ہے۔ حضرت عمر نڈر و بہادر تو تھے ہی، اپنے ساتھیوں کی کچھ پرواہ نہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چل پڑے۔ انہیں راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کو جا رہے ہو عمر؟ محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں۔ عمر بولے، اس لیے کہ یہی وہ بدھرمی ہے جس نے قریشیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ہمارا دھرم خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ میں آج اسے قتل کر کے ہی چین لوں گا۔ حضرت نعیم نے کہا، خدا کی قسم عمر، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو عبد مناف کے ونش والے تمہیں اکڑتا پھرنے کے لیے زمین پر چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، پہلے جا کر اپنے گھر والوں کی خبر لو، پھر ان سے نپٹنا۔ عمر بولے، میرے گھر والے کون؟ نعیم نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی اور چچیرے بھائی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، وہ سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کے دھرم کا پالن کرتے ہیں۔ جاؤ پہلے انہیں سمجھاؤ۔ ایسا سنتے ہی عمر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس سمے خباب بن ارد ہاتھ میں پوتر قرآن لیے سعید اور فاطمہ حضرت عمر کی بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو آہٹ پاتے ہی حضرت خباب ڈر کر گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے اور قرآن کے حصوں کو حضرت فاطمہ نے چھپا دیا۔ حضرت عمر نے خباب کی آواز سن لی تھی۔ گھر میں گھستے ہی کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، فاطمہ بولی۔ نہیں، خدا کی قسم، عمر چنگھاڑے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے محمد کا دھرم اپنا لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت سعید پر جھپٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے۔ بہن فاطمہ جب اپنے پتی کو بچانے دوڑی تو عمر نے بہن کو بھی اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ پر دھنیہ ہیں وہ دونوں کہ اتنی مار پڑنے پر بھی انہوں نے اپنے دھرم کو چھپایا نہیں۔ صاف صاف کہہ دیا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ عمر جیسا بہادر انسان ان کی ہمت پر چکت رہ گیا اور ایک بار پھر سوچنے لگا، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انویائیوں میں کیا جادو بھر دیتے ہیں اور اسلام میں وہ کیا آکرشن ہے کہ سہج کے لوگ اس اور کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے محمد کیا کہتے ہیں۔ عمر نے نظریں اٹھا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک کر رو رہی تھی۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید کی طرف دیکھا، وہ بھی گھر کے ایک کونے میں خون میں لت پت پڑے تھے۔ بہن کی یہ حالت دیکھ حضرت عمر کو بھی ترس آنے لگا اور انہیں اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ میری ایک ہی تو چھوٹی بہن ہے، نہ باپ ہے اور نہ ماں۔ دنیا میں میرا ایک ہی خون ہے، میری بہن، اور میں نے اسے اتنا مارا۔ اس لیے عمر نے بہن کو پاس بلایا اور کہا، بہن پریشان نہ ہو، لاؤ اچھا دیکھوں تو تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ یہ محمد کیا کہتا ہے۔ بہن بولی، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرو نہیں بہن، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ قرآن دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے قرآن دے دیا، پڑھا تو مون رہ گئے۔ کتنی اچ اور دیویہ وانی ہے۔ عمر سوچنے لگے کہ محمد سچے ہیں، آج تک انہوں نے اپنے لیے بھی ایک شبد جھوٹ نہیں کہا، تو وہ جھوٹ ہی اس دیویہ وانی کا سمبندھ جگ کے پالن ہار سے کیسے جوڑ دیں گے؟ محمد سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کتاب قرآن بھی سچی اور اس کی باتیں بھی سچی ہیں۔ ایسا سوچتے سوچتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اندر جاگ اٹھا۔ ان کا من اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان سے مل کر ان کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے بے چین ہو اٹھا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ کیسا کرشمہ ہے یہ! کہاں عمر چلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے،
اور کہاں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرن میں جانے کو تیار ہو گئے۔ تلوار ہاتھ میں تھی۔ ارقم کے دوار پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک صاحب اٹھے اور کیوار سے جھانک کر دیکھا۔ حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ویکتی کو اس حالت میں دیکھ کر ان صحابی کا گھبرانا سوابھاوک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں اور آپ کو پوری بات بتا دی۔ لوگ سمجھے کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر میں کس پرکار کی بھاونائیں ہلورے لے رہی ہیں۔ کون جانتا تھا کہ اسلام کا یہ کٹر ورودھی اسلام کی گود میں گرنے کے لیے بے چین ہے۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ کھلی ہوئی یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے انویائیوں پر اب نہیں اٹھے گی۔ حضرت حمزہ نے جب دیکھا صحابہ اکرام حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے، تو حضرت حمزہ نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، دروازہ کھول دو، اگر سکون سے اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت حمزہ بہت بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے اور جنگ میں کوئی ان سے جیت نہیں پاتا تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں آتا دیکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا، ہے خطاب کے بیٹے عمر، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پربھاوت ہوئے بنا نہ رہے اور کہا، ہے اللہ کے رسول، میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ اس کے رسول اور اس کی وحی پرکاشنا پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، بے اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور پھر پورے مکہ میں اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھی۔ صحابہ اکرام حضرت عمر کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ ابھی تک صحابہ اکرام چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم سب مسلمان کعبہ میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور سب کعبے کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر آگے آگے تلوار لیے چل رہے تھے۔ کعبے میں پہنچ کر سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والوں، جس کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ خدا کی قسم، جو بھی کسی مسلمان کو ہاتھ لگائے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔